اب جہاں تک تراویح کا ایشو ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے مسجد نبی میں حجرہ لگایا گیا، آپ نے ہمیں قیام اللیل رمضان کا کروایا، 2 یا 3 راتوں تک کروایا، اور پھر آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے، لوگ باہر سے کھانستے رہے نبی علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم اتنے لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا رش بڑھ گیا مسجد میں، ظاہر مزہ آ رہا تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام فجر کے وقت پھر باہر نکلے، اور آپ فرمایا کہ مجھے تمہارے موجودگی کا پتہ تھا لیکن میں جان بوجھ کے باہر نہیں نکلا، کیونکہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند نہ آئے کہ وہ تم پہ فرض ہی کر دے اور تم پھر اس کا خیال ہی نہ رکھ سکو، تو امت پہ شفقت یہی ہے کہ یہ فرض نہ ہو۔ اور پھر ایک طریق کے اندر بخاری کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی نا، وہ اسی حدیث کا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں، سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے۔ تو بالکل تراویح کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل کی اتنی فضیلت، کہ جہاں روزے کا ذکر وہاں قیام اللیل کا بھی ذکر ہے رمضان میں، پتہ چلا روزہ اور قیام اللیل ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب قیام اللیل کو فرض تو نہیں ہم قرار دے سکتے، کیونکہ یہ تو تراویح نبی نے 3 دن بعد چھوڑی اس لیے کہ فرض نہ ہو جائے، تو مثلاً 30 دنوں میں 1 دن یا 2 دن چھوٹ گئی، اس کا حکم، اور لیکن پڑھتا ہی نہیں اور اس کو ہلکا سمجھتا ہے تو سخت گناہ گار ہے۔ یہ ہر روزے کے ساتھ ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، دونوں کو پڑھنی چاہیے۔ قالت العترہ، اہل البیت کے کہتے ہیں ان التجمیع فیہا بدعۃ، رمضان میں تراویح کے لیے جماعت بنانا یہ بدعت ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آج کی یہ تراویح کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بخاری مسلم سے باہر جائیں گے ہی نہیں۔ یہ جو رمضان کی جو نماز ہے نا، یہ جماعت سے ادا نہیں کرنی ہے، عام دنوں کی طرح جو 5 نمازیں فرض ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نماز با جماعت ادا نہیں کرنی ہے۔ رسول اللہ نے یہ پڑھنے سے منع کیا۔ اور میرے سنی بھائیوں، سنی نوجوانوں، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ۔ اس کی تعداد کا اختلاف ہی بتاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سب یہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں امام کا موقف یہ، آج میں آپ کو تراویح کے بارے میں اہل البیت کا موقف سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی اپنی جانب سے میں کوئی عمل کا آغاز کروں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے تراویح کے بارے میں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو مساجد ہیں، ہم خاص طور پر رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ تراویح کیا ہے؟ تراویح عشاء کی نماز، یعنی باجماعت طور پر 20 رکعت یا بعض جگہوں پر 11 رکعت کا اہتمام ہوتا ہے، اجتماعی طور پر یہ رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کیا تراویح کا حکم ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اتباع کا ہمیں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تراویح کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 ہم یہ دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم انہوں نے تراویح کے بارے میں کیا کہا ہے، ان کا کیا خود کیا عمل تھا۔ اور نمبر 4 اہل البیت علیہم السلام انہوں نے تراویح کے بارے میں کیا کہا ہے، خود ان کا عمل تراویح کے بارے میں کیا تھا۔ یہ 4 چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ مختصر طور پر اس ویڈیو میں گفتگو کروں اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں گا، کوئی فقہی مشگافیوں کے اندر میں آپ کو لے کر نہیں جاؤں گا یا روایات کی بحثوں کے اندر۔ میں 2 ٹوک چیزیں جو ہماری اہل سنت والجماعت کی اصح ترین کتابیں ہیں، بخاری مسلم، اسی سے آج ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آج کی یہ تراویح کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بخاری مسلم سے باہر جائیں گے ہی نہیں، ساری گفتگو ہماری بخاری مسلم سے ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے خاص طور پر شریعت کا جو معاملہ ہے وہ حدیث سے باہر نہیں ہونا چاہیے، قرآن و سنت سے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا نام ہی اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت والجماعت، جو ہماری کتابیں ہیں، ہم اپنی کتابیں سب سے پہلے جو ٹاپ پہ جو کتاب ہے اللہ کی کتاب، اس کے بعد جو بخاری مسلم جو ہمارے اہل سنت علماء نے کہا ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کی جانب جاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تراویح کیا ہے، اور سب سے پہلے ہم چلیں گے قرآن مجید کی جانب۔ تو قرآن مجید میں ہمیں تراویح کے بارے میں کچھ نہیں ملتا، اس پر تو ہمارے ہاں سب کا اتفاق ہے، چاہے ہمارے اہل سنت کا جو بھی اسکول آف تھاٹ ہو، سب یہی کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی قرآن میں تو تراویح کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے۔ جس طرح نمازوں کا ذکر ہے کہ آپ نے نماز قائم کرنا ہے، اس طرح کہیں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک تراویح کی نماز بھی اپنے رمضان مبارک کے اندر اضافی طور پر پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو قرآن مجید مکمل طور پر تراویح کے بارے میں خاموش ہے۔ اب دوسری بات ہم آتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب
کہ سنت رسول میں کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا صحیح بخاری، اور یہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے جو میں رکھوں گا تو سلفی عالم دین کا، تاکہ ہر چیز ہمارے سامنے واضح ہوتی رہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت کا نمبر 731 731 730 بھی اور 731 بھی، لیکن میں آپ کے سامنے 731 پیش کروں گا، اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں. صحیح بخاری ہے اور عنوان ہے باب صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز کا بیان یا رات کی نماز کا بیان. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتخذ حجرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے میں ایک حجرہ بنا دیا. راوی یہ کہتے ہیں کہ وہ حجرہ بوریے سے تھا، یعنی آپ نے اپنے کمرے میں ایک جگہ مخصوص کر لی عبادات کے لیے. فی رمضان فصلی فیہا لیالیہ، آپ نے اس میں کئی راتیں نماز پڑھی. فصلی بصلاتہ ناس من اصحابہ، تو آپ کے پیچھے صحابہ میں سے بعض حضرات نے ان راتوں میں آپ کی اقتداء کی، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی. کہتے ہیں فلما علم بہم جعل یقعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھا رہنا شروع کیا، یعنی آپ نے نماز موقوف رکھی، آپ نے نماز چھوڑ. جب آپ کو پتہ چلا کہ میرے پیچھے تو صحابہ بھی باہر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے، اور فرمایا قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے، تم نے جو کیا مجھ کو معلوم ہے، لیکن لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو، کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہوتی ہے، سوائے مکتوبہ نماز کے یعنی فرض نمازوں کے. یعنی فرض نماز آپ مسجد میں پڑھو، اجتماع کے ساتھ پڑھو، اور اس کے علاوہ جو نمازیں وہ آپ اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو. اور یہی درست طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مستحب نمازیں ہیں، سنت نمازیں جو ہیں، آپ اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے. یہ بہتر، یعنی اس کا ثواب زیادہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جو فرض نمازیں وہ مسجد میں ادا کیا کرو. تو اس روایت، یہ بخاری کی روایت ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کی. حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں اور نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں پڑھو. یہ ہے صحیح مسلم، اور اس کا جو ترجمہ ہے صحیح مسلم کا وہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے کیا ہے شرح صحیح مسلم میں، اور اسی سے میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 534، حدیث کا نمبر ہے 1825 جو انٹرنیشنل نمبر ہے، ورنہ کتاب کے اندر ہے 1722. یہ حدیث، یہ بھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ وہی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بخاری سے پیش کی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا جو اضافہ ہے اگلے دن کے واقعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے پتوں یا چٹائی کا حجرہ بنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے. صحابہ نے آ کر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، نماز پڑھنا شروع کر دی. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دن بہت سے صحابہ آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانے میں دیر کر دی. فحضروا فأبطأ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحطوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغضبا. اچھا، یہ عربی عبارت ہے، اس کو میں رہنے دیتا ہوں، ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ترجمے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں جو وہ حجرہ بنایا تھا اس میں آپ رمضان مبارک کے مہینے میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی. صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے ان کو منع کی، جیسے میں نے بخاری سے روایت پیش کی ہے. پھر یہ مسلم کی روایت ہے، زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دن آپ تشریف نہیں لائے. اچھا، صحابہ کو جو بخاری کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ منع کر دیا تھا. یہاں مسلم کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے. صحابہ بآواز بلند باتیں کرنے لگے. فأبطأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیری کی. قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم، آپ نہیں آئے ان کی جانب، یعنی آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، تو صحابہ کی آوازیں بلند ہونے لگ گئیں. یہ کہتے ہیں اور دروازے پر کنکریاں پھینکنی شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے انہوں نے کیا عمل شروع کیا؟ بلند آوازوں سے پہلے آوازیں بلند ہوئیں، اور پھر دروازے کو جو کنکریاں ہوتی ہیں وہ مارنا شروع کر دی، پھینکنا شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ آپ غضبناک تھے، اب غصے میں تھے کہ منع کر دیا تھا، اور اس کے باوجود یہ کیا کر رہے ہیں؟ بلا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا ہی کرتے رہے تو میرا گمان ہے کہ یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی.
اگر تم ایسا ہی کرتے رہے تو یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی. تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو, کیونکہ فرائض کے بعد کسی شخص کی بہترین نماز وہ ہے جو وہ گھر میں ادا کرے. تو یہ صحیح مسلم ہے میرے بھائی. اس روایت سے, حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے جو ہمارے سامنے جو پورا واقعہ یہ سننے کے بعد جو بات آتی ہے, اور آپ یہ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اسے ویب سائٹ کے اوپر بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ 2 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, اور تیسری روایت انشاءاللہ میں بخاری سے رکھوں گا آپ کے سامنے. لیکن یہاں یہ جو 2 روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس سے جو استدلال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات اس سے جو معلوم ہوئی وہ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ یہ جو رمضان کی جو نماز ہے نا, یہ جماعت سے ادا نہیں کرنی ہے. بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ میرے پیچھے جو تم یہ جو جماعت کر رہے ہو یہ تم نے نہیں پڑھنی, یہ تم نے نہیں پڑھنی. اپنے گھروں میں نماز پڑھو, اپنے گھروں میں جو عبادات کرنی وہ گھروں میں ادا کیا کرو. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے انہوں نے کنکریاں مارنی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پہ غصہ آیا, اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کو اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے, یعنی کہیں تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ. یہ رحمت للعالمین پیغمبر ہیں, یہ اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر مستقل طور پہ پڑھو گے اس طرح تو یہ تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے, یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا, اور عام دنوں کی طرح جو 5 نمازیں فرض ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی نماز با جماعت ادا نہیں کرنی ہے. اور رسول اللہ نے منع کیا ہے با جماعت نماز پڑھنے سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تراویح کا جو موضوع ہے یہ 4 چیزوں سے ہم سمجھیں گے. پہلی چیز قرآن مجید سے. قرآن سے کیا معلوم ہوا؟ قرآن میں تو کوئی حکم نہیں ہے. سنت رسول سے. سنت رسول سے کیا معلوم ہوا؟ بخاری مسلم کی روایت سے, زید بن ثابت سے, جو میں نے آپ کو بتائی کہ رسول اللہ نے یہ پڑھنے سے منع کیا. اور میرے سنی بھائیوں, سنی نوجوانوں, یہ بخاری مسلم آپ کو بتا رہا ہوں میں, بخاری مسلم, اور ترجمہ بھی میں آپ کو اہل سنت والجماعت کے جو ہمارے علماء ہیں, میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کا ترجمہ, بریلوی عالم, اپنا ترجمہ بھی آپ کے سامنے نہیں پیش کروں. کتابیں تو ہمیں پڑھنی چاہیے نا, کتابوں سے تو انکار نہیں ہے بخاری مسلم سے, اور قرآن و سنت ہے. اس لیے یہ کہنا جناب کہ ہمارے جو شعار ہے وہ یہ کہ ہم تو ادا کرتے رہیں گے اور ہمارے علماء زیادہ جانتے ہیں, بھائی کیا آپ ان سے زیادہ جانتے؟ میں تو آپ کے سامنے حدیث ہی رکھ رہا ہوں. اگر آپ حدیث کا انکار کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ کی مرضی, آپ انکار کرتے رہیں. تیسری چیز اب جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صحابہ کرام اور خلفاء کا عمل. اس حوالے سے جو صحابہ کرام کا عمل ہے, میں آپ کے سامنے بخاری کی ایک روایت رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ بخاری کی جو روایت ہے یہ مشہور روایت ہے, جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ, یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. یعنی تراویح کو انہوں نے بدعت کہا. اب یہ روایت کیا ہے؟ بخاری کی روایت کا نمبر ہے 2010. شہاب زہری نے روایت کی عروہ بن زبیر سے, وہ روایت کرتے عبد الرحمن القاری سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں میں نکلا, مسجد کی جانب ہم گئے. فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ, لوگ الگ الگ ٹولیاں بنائے ہوئے بیٹھے تھے, الگ الگ جماعتیں بنائے ہوئے متفرق اور منتشر طور پہ تھے. يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ, ہر ایک اپنے لیے نماز پڑھ رہا تھا. وَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْتُ, اور ہو یہ رہا تھا کہ کوئی اکیلا پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, یعنی ایک ٹولیاں بنائی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے. فقال عمر انی ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل. حضرت عمر نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں, ایک قاری صاحب ان کے لیے مقرر کر دیں تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی. تو ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب, حضرت عمر نے جب یہ ارادہ کیا تو ان سب کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا کر دیا, اور ابی بن کعب کو امام بنا دیا کہ آپ کے پیچھے یہ نمازیں پڑھیں گے. صحابہ کے امام ابی بن کعب کو بنا دیا. ثم خرجت معه ليلة اخرى, پھر میں ان کے ساتھ ایک اور رات کو نکلا. والناس يصلون بصلاة قارئهم, لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنے قاری کے پیچھے, اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے تھے. قال عمر, حضرت عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذہ, کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ, کیا ہی اچھی بدعت ہے. یعنی یہ جو جمع کرنا ہے قاری کے پیچھے ایک منظم طور پر کہ لوگ ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں, یہ بدعت ہے, لیکن اچھی بدعت ہے. اب حضرت عمر کا آگے جملہ سنیے گا, والتي ينامون عنها افضل من التي يقومون يريد اخر الليل وكان الناس يقومون اوله. حضرت عمر نے کہا کہ رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں, اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کی مراد, راوی کہتے ہیں آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی, کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع میں ہی پڑھ رہے تھے, جس طرح آج ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں.
رات کے شروع میں. اب یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اس میں آپ دیکھیں اس روایت سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کے لیے ایک امام کے اوپر لوگوں کو جمع کیا. اچھا, سنت سے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سنت رسول اللہ نے منع کر دیا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عمل بھی یہی تھا. حضرت عمر نے اپنے دور میں جماعت کے ساتھ اس کو آغاز کرا, اور یہ حضرت ابوبکر والا جو عمل ہے یہ بھی ہمارے علماء اہل سنت نے لکھا ہے. ابن عبد البر نے الاستیاب میں, اور اسی طرح ابن اسیر نے اس کو لکھا ہے نہایہ کے اندر. رسول اللہ نے اس سے منع کیا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ نہیں پڑھی جاتی تھی. حضرت عمر نے کیا کہا, خود حضرت عمر نے کہا کہ یہ بدعت ہے, اچھی بدعت ہے. اور ہمارے ہاں تو نعم البدعۃ ھذہ, اچھی بدعت, بدعت تو بدعت اس کا کوئی تصور نہیں کیا جاتا نا. اہل حدیث علماء سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جناب یہ جو میلاد کرتے ہیں نا, بریلوی علماء ان کو جواب دیتے ہیں بھائی یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. تو آگے سے جواب ان کو کیا ملتا ہے وہابیوں کی طرف سے, سلفیوں کی طرف سے, بھائی بدعت کچھ نہیں ہوتی, بدعت صرف بدعت سیئہ ہے, دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا. تو یہاں پر جو حضرت عمر نے کہا کہ یہ نعم البدعۃ ھذہ, یہ بدعت حسنہ ہے, اس کا ترجمہ سب یہی کرتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے. تو یہاں پر خیر بہرحال تراویح کے لیے یہ سب مان لیتے ہیں. اچھا, صحابہ کا جو عمل ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں, ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر صفحہ 107 میں اس حدیث کی شرح کے اندر نعم البدعۃ ھذہ کی شرح میں وہ لکھتے ہیں وفی حدیث عمر رضی اللہ عنہ فی قیام رمضان نعم البدعۃ ھذہ البدعۃ بدعتان. بدعت دو طرح کی ہوتی ہے. اس میں یہ کہتے ہیں, آپ اسکین دیکھ لیجئے گا, کہ یہ جو رات کے اندر نماز پڑھنے والا جو عمل ہے لأن النبی, اچھا اس کو بدعت کیوں کہا ہے؟ حضرت عمر نے بدعت اس لیے کہا ہے, ابن اسیر الجزری کہتے ہیں لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یسنھا لہم, رسول اللہ نے یہ طریقہ ان کے لیے ایجاد نہیں کیا, رسول اللہ نے یہ طریقہ ان کے لیے سنت نہیں بنایا تھا, یہ رستہ ان کو نہیں بتایا تھا. لم یسنھا لہم, رسول نے ان کو یہ سنت نہیں دی تھی. کون سی؟ اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ جناب رسول اللہ کی سنت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جمع کیا. نہیں نہیں, علماء نے لکھا ہے لم یسنھا لہم, رسول اللہ نے یہ طریقہ ان کو نہیں دیا. وانما صلی لیالی, رسول اللہ نے چند راتیں اس کو پڑھا تھا. ثم ترکھا, پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا تھا. ولم یحافظ علیہا, اور آپ نے اس پر مداومت نہیں کی تھی, ہمیشگی نہیں کی تھی. ولا جمع الناس لہا, نہیں رسول اللہ نے لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی جمع ہو کر یہ نماز پڑھنا. تو سنت تو یہ ہوئی نا رسول اللہ کی, لیکن اسی لیے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, اور بدعت کے ساتھ انہوں نے اضافہ کیا نعم البدعۃ, اچھی بدعت ہے. ولا کانت فی زمن ابی بکر, نہیں حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ تھی یہ تراویح. وانما عمر رضی اللہ عنہ جمع الناس علیہا وندبہم الیہا فبہذا سماہا بدعہ, اور حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو یہ رستہ بتایا, یہ طریقہ سکھایا, اور اس کا نام بدعت رکھ دیا. اس کا نام کیا رکھ دیا؟ بدعت. ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ المتوفى 606 ہجری, انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لغوی معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے. تو اس بات سے ہمیں حوالے سے کیا بات معلوم ہوگی اس ریفرنس سے؟ نہ رسول اللہ نے یہ طریقہ ان کے لیے سنت بنایا کہ لوگوں کو جمع کرے, نہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی, اور حضرت عمر نے اس کا آغاز کیا. اب یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ بھائی جو لوگ اس ٹائم پہ سو جاتے ہیں, جو پہلے وقت میں اس کو پڑھ رہے ہیں, اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے اور سوئے ہوئے ہیں, وہ ان کا سونا افضل ہے, کیونکہ وہ بعد میں اس کو پڑھتے ہیں. اور یہ جو پہلے اس کو پڑھ رہے ہیں, جن کو خود حضرت عمر نے مسجد میں جمع کیا ہے, حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے افضل وہ ہے کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم صحابہ کی سنت کے پیچھے چلتے ہیں, بھائی حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے بجائے سونا افضل ہے, اس کے بجائے سونا افضل ہے. تو کیا یہ صحابہ کے پیچھے بھی چلنے والے؟ خود جس صحابی نے حضرت عمر نے اس کا آغاز کروایا ہے, وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس سے سونا بہتر ہے. تو میرے بھائی کیوں آپ اتنی مداومت کے ساتھ 20 رکعتوں میں, اور امت میں اختلاف, رمضان کے آتے ہی آپ دیکھیں گے ٹی وی چینل کے اوپر 20 رکعتیں یا 40 ہے, اور اس کی تعداد کے اندر بھی اختلاف ہے. پوری امت ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ گتم گتا ہے کس بارے میں, 20 پڑھنی ہے, 11 پڑھنی ہے, 40 پڑھنی ہے, 36 پڑھنی ہے. آپ کتابیں کھنگال کے دیکھ لیں, اس کی تعداد کا اختلاف ہی بتاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. یہ رسول جس طرح عمر نے کہا بدعت حسنہ ہے, یہ بعد میں اس کی تعداد کا اختلاف بتاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر نمازوں کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں ہے. فجر میں 2 سنی بھی پڑھتا ہے, شیعہ بھی پڑھتا ہے, بازی بھی پڑھتا ہے, 2 ہیں, 4 کوئی نہیں پڑھتا. ظہر کی 4 ہے, کوئی 10 نہیں پڑھتا. کوئی اختلاف ہی نہیں, اس لیے کہ نماز کی تعداد میں اختلاف ہے ہی نہیں. اگر رسول اللہ نے پڑھی ہوتی اور اس طرح لوگوں کو جمع کر کے, تو تعداد میں تو اختلاف ہوتا ہی نہیں. مسلمانوں میں اتنے اختلافات ہوئے, لیکن تعداد رکعات کے اندر مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے. تو اس کا تعداد رکعات کا اختلاف ہی بتاتا ہے, جس طرح ابن اسیر نے لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ, بلکہ رسول اللہ نے تو صحابہ کو منع کیا, جاؤ گھروں میں نمازیں پڑھا کرو.
کیوں رمضان میں تم یہاں باہر نماز پڑھو؟ فرض نماز مسجد میں پڑھو، اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں وہ تم گھروں میں ادا کرو. تو اس دوسری جلد کے اندر نہ اس کا ثواب ہے، نہ اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے تراویح پڑھنے کا. میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں اگر شرح صحیح مسلم میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے جو اس پہ لکھا ہے کہ اس کو آپ علامہ عینی کے حوالے سے اس کا کوئی ثواب بھی نہیں آپ کو ملتا.